ناظرین، اس ویڈیو میں آپ ایسی کرامتیں سننے والے ہیں، شاید ہی کہ آپ نے اس سے پہلے ایسی کرامتیں کبھی سنی ہوں۔ تو چلے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، میں موجود ہوں کرنول شہر میں، اور کرنول کو جو ہے اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے اور مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ کئی سارے اولیاء کرام اس مقدس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ انہی اولیاء کرام میں سے ایک مشہور و معروف بزرگ جنہیں حضرت سید علاء الدین شاہ قادری المعروف اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ بالکل ہمارے پیچھے درگاہ شریف موجود ہیں اور یہاں پر ہم حاضری کے لیے آئے ہیں الحمدللہ۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں علاء الدین شریف صاحب، جو درگاہ شریف کے متولی ہیں اور ان کے فرزندان ہیں، اور ماشاءاللہ درگاہ شریف کی ہم نے زیارت کی اور جتنے بھی ڈیٹیلز تھے حضرت نے ہمیں دیے ہیں انشاءاللہ، اور یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں اور جانتے ہیں حضرت کی ہسٹری۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، ہم لوگ آگے ملتے ہیں۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا۔ ناظرین، جس درگاہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں، حضرت کا نام ہے حضرت سید علاء الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضرت اللہ بخش میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے مشہور و معروف ہیں، یعنی اللہ بخش میاں آپ کی عرفیت ہیں۔ ناظرین، حضرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت حسنی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 11 پشتوں سے ہوتا ہوا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ خراسان شہر کے رہنے والے تھے۔ خراسان شہر ملک ایران کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ حضرت مادرزاد ولی تھے اور تقریباً 6 سال ہی کی عمر سے آپ پر جذب کی کیفیت طاری رہنے لگی، یعنی آپ غور و فکر میں رہنے لگے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ صاحبہ سے اجازت طلب کی کہ اے امی جان، میں دین اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور علم تصوف کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ تو آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو سفر کرنے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، حضرت اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت سید حی اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جو کہ خراسان شہر ہی کے رہنے والے تھے، اور حضرت اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے ایک بزرگ ہیں۔ حضرت اللہ بخش میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ صاحبہ کی اجازت کے بعد خراسان شہر سے سفر کرتے ہوئے ملک ہندوستان کی ریاست گجرات پہنچے۔ چند دن گجرات میں آپ نے قیام کیا، پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ کرناٹکا کے شہر بیجاپور میں پہنچے۔ جب آپ بیجاپور پہنچے تو اس وقت بیجاپور میں عادل شاہی حکومت کا دور تھا۔ آپ چند دن بیجاپور میں رہیں اور جہاں جہاں پر بھی آپ سفر کرتے وہاں دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے اور لوگوں کی رہبری فرماتے۔ پھر آپ بیجاپور سے سفر کرتے ہوئے آندھرا پردیش ریاست کے شہر کرنول میں پہنچے، اور کرنول سے لگا ہوا ایک علاقہ جس کا نام زہرا پور ہے، آپ نے یہاں پر قیام فرمایا۔ جب آپ زہرا پور تشریف لا رہے تھے تو راستے میں آپ کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ وہ کرامت کچھ اس طریقے سے ہیں، جب آپ زہرا پور تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی موجود تھے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک 7 سال کی ایک چھوٹی سی بچی کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے گھر اور محلے والے اس کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور اس بچی کی ماں تڑپ کر رو رہی ہیں اور بے چین ہے کہ اس کی چھوٹی سی بچی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ جب حضرت اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر وہاں سے ہوا تو اس بچی کی ماں نے حضرت کو دیکھا تو حضرت کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ کوئی اللہ والے ہیں۔ وہ دوڑ کر کے حضرت کے قدموں میں گر گئیں اور کہنے لگی کہ حضور، میری بچی مر گئی ہے، آپ ہی کچھ کرم فرمائیے اور میری بچی کو زندہ فرما دیں۔ وہاں پر موجود تمام لوگ یہ سوچنے لگے کہ بھلا مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ جو دنیا سے ایک بار چلا جاتا ہے وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ مگر اس عورت کو اللہ کے ولی کی ذات پر یقین تھا، اللہ کی قدرت پہ اسے یقین تھا۔ تو حضرت نے اس ماں کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت اس مردہ بچی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے بچی، سو کیوں رہی ہو؟
اٹھ کیوں نہیں جاتی؟ اور کہا کہ تم اٹھ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت کا اتنا کہنا تھا کہ وہ مردہ بچی زندہ ہو جاتی ہے اور اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بہرحال ناظرین، حضرت زہرا پور ابھی تشریف نہیں لائے تھے کہ حضرت کے آنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے ہی آپ کے خلیفہ حضرت محمد شاہ صاحب کو ایک بشارت ہوئی تھی۔ المختصر یہ ہے کہ حضرت اللہ بخش میاں صاحب کے خلیفہ حضرت محمد شاہ صاحب زہرا پور ہی میں رہا کرتے تھے، اور ابھی آپ کی ملاقات حضرت اللہ بخش میاں صاحب سے نہیں ہوئی تھی، اور حضرت محمد شاہ صاحب کے پیر و مرشد کوئی اور تھے۔ جب آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھیوں کو خلافت دینے لگے تو حضرت محمد شاہ صاحب نے بھی عرض کی کہ حضور آپ مجھے بھی خلافت عطا کریں، تو ان کے پیر و مرشد نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا فیض میرے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ تمہارا فیض کسی اور بزرگ کے پاس موجود ہے، وہ خود تمہارے گھر تشریف لائیں گے، اور وہ جب آئیں گے ان کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ 7 ہاتھ لمبا ان کا قد ہوگا، ان کی زلفیں مبارک ہوں گی، اور وہ ایک کمبل اوڑھے ہوں گے، اور بھی چند نشانیاں بیان کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ جب تمہارے پاس آئیں گے تو سب سے پہلے تمہیں یہ کہیں گے کہ میرے لیے ایک حقہ لے کر کے آنا۔ حضرت محمد شاہ صاحب کی پیر و مرشد نے جب یہ آپ کو بشارت دی تو اس کے تقریباً 6 مہینے بعد حضرت اللہ بخش میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ زہرا پور تشریف لائے، اور سیدھا آپ کے خلیفہ محمد شاہ صاحب کے گھر تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے محمد شاہ میرے لیے حقہ لے کر کے آنا۔ یہ جملہ محمد شاہ صاحب کا سننا ہی تھا کہ آپ تڑپ اٹھے اور حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ حضور آپ کے آنے کی بشارت میرے پیر و مرشد نے پہلے ہی دے دی تھی، اور مجھے آپ اپنی خدمت میں قبول فرمائیے اور مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیے۔ اس کے بعد حضرت سید علاء الدین شاہ قادری المعروف اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت محمد شاہ صاحب ہی کے ساتھ رہنے لگے۔ ناظرین، جس مزار شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہی مزار حضرت محمد شاہ صاحب کی ہے، جو کہ حضرت اللہ بخش میاں کے خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زہرا پور میں سیلاب آ گیا، اور سیلاب آنے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ کرنول شہر میں تنگا بترا ندی موجود ہے، اور تنگا بترا ندی کے پانی کے زیادہ ہونے کی وجہ ہی سے یہاں پر سیلاب آ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں زہرا پور میں ایک مرتبہ ایسا سیلاب آیا کہ اکثر جگہ پانی میں ڈوب گئی تھی، اور جس جگہ پر حضرت اللہ بخش میاں صاحب اور ان کے خلیفہ رہا کرتے تھے یہاں پر مکمل طریقے سے پانی بھر گیا تھا۔ سارے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ حضرت اور ان کے خلیفہ اس سیلاب کے پانی میں ڈوب گئے ہوں گے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں گے، لیکن جب تھوڑا سا پانی کم ہوا، سارے لوگ جب انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو سارے لوگ حضرت کی ایک کرامت دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ حضرت اور ان کے خلیفہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے، لیکن جس جگہ پر یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اللہ بخش میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی زہرا پور میں رہنے لگے، اور زہرا پور جو ہے نوابوں اور پٹھانوں کا شہر تھا، یہاں پر اکثر مالدار لوگ ہی رہا کرتے تھے، اور حضرت اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ جذب اور کیف و مستی کے عالم میں رہا کرتے تھے، اور کہیں پر بھی راستے کے کنارے میں یا کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ حضرت کے تمام احوال سن کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ بخش میاں کو مجذوبیت سے نوازا تھا، اور حضرت ایک مجذوب بزرگ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، حضرت زہرا پور ہی میں رہا کرتے تھے، اور یہاں کے مالدار لوگ جیسے کہ نواب اور پٹھان لوگ جو ہیں حضرت کو تکلیفیں دیا کرتے تھے اور حضرت کو ستایا کرتے تھے۔ حضرت اگر عبادت میں بیٹھا کرتے تھے تو لوگ ان کے سر پر کچرا ڈال کر کے چلے جاتے تھے، جس سے حضرت کو بڑی ہی تکلیف ہوتی تھی۔ جب ان لوگوں کا ستانا زیادہ ہوا اور جس کی وجہ سے حضرت کی عبادت میں خلل پیدا ہونے لگا، تو ایک مرتبہ حضرت زہرا پور سے نکل جاتے ہیں
اور زہرا پور سے تقریباً 6-7 کلومیٹر کی دوری پر جگن ناتھ کٹو نامی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک پہاڑی موجود ہے۔ حضرت اس پہاڑی پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور چلا فرماتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے ہیں۔ یہاں حضرت کا زہرا پور سے نکلنا تھا کہ حضرت کے ساتھ ہی ساتھ زہرا پور کی تمام رحمتیں اور برکتیں بھی چلی جاتی ہیں۔ یہاں پر نحوست چھا جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی تمام فصلیں سوکھ جاتی ہیں، یہاں کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں۔ تمام لوگ پریشان تھے کہ اچانک یہاں پر ہوا کیا ہے۔ پھر یہ تمام لوگ مل کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اپنا سارا واقعہ سناتے ہیں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو تم نے جو اس اللہ کے ولی کو تکلیف دی ہے تو اسی کا عذاب تم لوگ بھگت رہے ہو، ہمارے پاس آ کر کے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تم لوگ انہی کے پاس چلے جاؤ، ان سے معافی مانگو اور اپنے شہر واپس انہیں لے کر کے آؤ، انشاءاللہ تمہارے شہر کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ تو وہ تمام لوگ جگن ناتھ گٹو کے اس پہاڑی پر پہنچے جہاں پر حضرت چلا فرما رہے تھے۔ وہ لوگ حضرت کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں کہ حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو حضرت کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور حضرت اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کی گستاخیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت ان لوگوں کے ساتھ زہرا پور واپس آتے ہیں اور حضرت کا زہرا پور میں ابھی پہلا قدم پڑا ہی تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے اور حضرت کے اس شہر میں آنے کی وجہ سے اس شہر کی بے برکتی دور ہو جاتی ہیں اور رحمت کی گھٹائیں اس شہر پر برس پڑتی ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جب اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب بھی ہم پر نازل ہوتا ہے، تو ہمیں بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت کی ایک اور کرامت مشہور ہے کہ حضرت اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گلی کے موڑ پر یا کسی پیڑ کے نیچے اللہ کی عبادت میں روزانہ بیٹھا کرتے تھے، اور ایک بوڑھی عورت اپنے گھر سے دہی تیار کر کے بازار میں جا کر کے بیچا کرتی تھی، اور حضرت اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دہی کھانا بہت ہی پسند تھا۔ جب بھی وہ بوڑھی عورت حضرت کے آگے سے گزرتی تو وہ بوڑھی عورت اپنا دہی کا برتن حضرت کے آگے رکھ دیتی، حضرت اس میں سے تھوڑا سا تناول فرما لیتی، یعنی تھوڑا سا کھا لیتی، پھر وہ بوڑھی عورت اس دہی کو لے جا کر کے بازار میں بیچا کرتی تھی۔ لیکن حضرت کے دہی کھانے کی برکت یہ ہوتی کہ صبح سے شام تک دہی بیچنے کے باوجود بھی اس دہی میں کوئی بھی کمی پیدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ صبح جیسا وہ دہی موجود تھا شام تک بیچنے کے باوجود بھی وہ دہی ویسا کا ویسا موجود ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورت دہی بیچ کر کے پیسے بھی اچھے خاصے کما لیا کرتی تھی۔ روزانہ یہی معمول تھا، اور ایک دن وہ بوڑھی عورت جو ہے بیمار ہو جاتی ہے تو وہ اپنی بہو کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب تم جاؤ تو ایک بوڑھے بابا جو ہیں ایک کنارے پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اللہ کی عبادت میں، ان کے پاس جا کر کے دہی کا برتن رکھ دینا، وہ جتنا چاہیں اس میں سے کھا لیں، پھر تم لے جا کر کے اس دہی کو بیچنا۔ تو اس بوڑھی عورت کی بہو نے یہی عمل کیا، اور اس نے بھی یہ کرامت دیکھی کہ صبح سے شام تک اس دہی کو بیچنے کے باوجود بھی اس دہی میں کوئی بھی کمی پیدا نہیں ہوئی، اور یہ واقعہ جا کر کے اس نے اپنی ساس اس بوڑھی عورت کو سنایا، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ اور یہ کرامت میں روزانہ دیکھتی ہوں، وہ بزرگ کوئی عام نہیں بلکہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اور ان کے کھانے کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے اس دہی میں کوئی بھی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ جب حضرت سید علاء الدین شاہ قادری المعروف اللہ بخش میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا تو ان کے خلیفہ اور ان کے چاہنے والے حضرت کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرنے لگے، تو اتنے میں مہدی پٹھان وہاں پر آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ چھوڑو، ہم لوگ حضرت کی تجہیز و تدفین کریں گے، کیونکہ حضرت بھی ہماری پٹھان برادری ہی کے ہیں۔ یہ پٹھان وہ لوگ تھے جو حضرت کی ظاہری زندگی میں سب سے زیادہ حضرت کو تکلیف دیا کرتے تھے، حضرت کا مذاق بنایا کرتے تھے اور حضرت کو ستایا کرتے تھے، اور جب حضرت کا وصال ہو گیا تو یہ لوگ آ کر کے حق جتانے لگے کہ حضرت ہماری برادری کے ہیں اور ہم اپنے طریقے سے حضرت کو تدفین دیں گے۔ لیکن حضرت کے چاہنے والے
اور حضرت کے خلیفہ یہ بات نہیں مانے، یہاں تک کہ بات اتنی بڑھ گئی کہ جنگ ہونے والی تھی کہ حضرت کے خلیفہ حضرت محمد شاہ صاحب حضرت کے جسم مبارک کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ دیکھیے کیا تماشا ہو رہا ہے، جنگ ہونے والی ہے، قتل و غارت گری ہونے والی ہے، آپ ہی کچھ کرم فرمائیے۔ خلیفہ صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت اپنے جنازے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے سارے لوگ سکتے میں آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت اللہ بخش میاں اعلان کرتے ہیں کہ سن لو، میرا نام میری ماں نے سید علاء الدین قادری رکھا ہے، اللہ اکبر، اور میں سید ہوں اور میری تجہیز و تدفین میرے چاہنے والے اور میرے خلیفہ ہی کریں گے، اور مجھے فلاں جگہ پر نہلایا جائے گا اور فلاں جگہ پر مجھے دفن کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ حضرت کا اتنا کہنا تھا کہ تمام مہدی پٹھان لوگ جو کہ جھوٹا دعویٰ کر رہے تھے وہ رسوا ہو جاتے ہیں، اور حضرت کو حضرت ہی کی وصیت کے مطابق تجہیز و تدفین کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے تک لوگوں کو حضرت کا اصل نام نہیں پتا تھا، کیونکہ حضرت ہمیشہ جذب کے عالم میں، کیف و مستی کے عالم میں رہا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں رہا کرتے تھے۔ کسی کو ہمت نہیں تھی کہ حضرت کا اصل نام پوچھیں۔ اللہ بخش نام اس طریقے سے مشہور ہوا کہ جو بھی آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا کرتے تھے تو حضرت ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور یہ فرماتے، جا تجھے اللہ بخش دے گا۔ حضرت کا یہ جملہ اتنا مشہور ہوا، اللہ بخش صاحب اور اللہ بخش میاں کہنے لگے، اور یہی نام حضرت کی عرفیت بھی بن گئی۔ لیکن حضرت کا اصل نام، جیسے کہ حضرت نے خود اعلان کیا تھا، سید علاء الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت کی وصال کے بعد بھی حضرت کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ جب لوگ آپ کو دفن کر کے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے تو وہی بوڑھی عورت جو روزانہ حضرت کو دہی کھلایا کرتی تھی، تو وہ دہی بیچنے والی عورت دہی بیچنے کے لیے بازار جا رہی تھی، تو اس نے لوگوں کو آتا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ کہاں پہ جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو بابا رہا کرتے تھے، اللہ بخش بابا، آج ان کا وصال ہو گیا ہے، تو ہم لوگ ان کی تدفین کر کے واپس جا رہے ہیں۔ اتنا جملہ سننا تھا کہ وہ بوڑھی عورت چلا اٹھی اور کہنے لگی کہ اے لوگوں، تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کیسے مر سکتے ہیں؟ ابھی تو میں ان کو دہی کھلا کر کے آ رہی ہوں، جیسا وہ روزانہ مجھ سے دہی لے کر کے کھاتے ہیں، آج بھی میں نے انہیں دہی کھلایا۔ جاؤ تم دیکھو، وہ اسی چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر روزانہ بیٹھتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ جملہ سن کر کے سارے لوگ اور حیران و پریشان ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سید علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو وصال ہو چکا تھا، مگر اللہ نے ان کے وصال کے بعد پھر سے انہیں زندگی بخشی، جس کی وجہ سے حضرت نے پھر اس بوڑھی عورت کی مدد کی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ والے اپنی اپنی مزاروں میں زندہ موجود ہیں۔ ناظرین، اس درگاہ شریف کا عرس ہر سال ربیع الثانی کی 9، 10 اور 11 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور یہ درگاہ شریف ہمارے ملک انڈیا کے ساؤتھ میں موجود ایک ریاست جس کا نام آندھرا پردیش ہے، اور آندھرا پردیش کا ایک مشہور شہر کرنول، جو کہ حیدرآباد سے تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور کرنول شہر کا ایک علاقہ زہرا پور، تو اس زہرا پور علاقے میں یہ درگاہ شریف موجود ہیں، اور یہاں کے لوکل لوگ زہرا پور کو یہاں پر تیلگو میں زا ان سے ادا نہیں ہو پاتا، تو اسی لیے جہرا پورم کہنے لگے، اور کثرت استعمال سے آج لوکل میں یہاں کے لوگ اس کو جولا پورم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے اس چینل وی لو اسلام کو جوائن کر سکتے ہیں اور وی لو اسلام سپورٹرز بن سکتے ہیں۔ آپ کے جوائن کرنے سے انشاءاللہ ہمارے اور درگاہوں کے سفر کے لیے مدد ملے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت سید علاء الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ویڈیو۔ کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جب بھی آپ کرنول آئیں تو اس دربار میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ درگاہ شریف آنے کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اس لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ اس دربار میں حاضری دے سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اور جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سبھی کو سلامت رکھے۔ تو نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔